اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں ویوز محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ نگران حکومت کے قیام کے بعد سے جو ہم سسٹم کے خلاف باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب نے بھی سسٹم کے متعلق کہا تھا کہ سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور صوبائی حکومت بھی بار بار یہ عزم دہراتی رہی ہے کہ اس سسٹم کا جو سسٹم چل رہا ہے گزشتہ 15 سال سے سندھ میں، اور خاص طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، تو اس سسٹم کا ہم خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ لیکن نگران حکومت کے قیام کے فوری بعد ہی سسٹم کے خاتمے کے بجائے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈی جی اسحاق کھوڑو کو لگا دیا گیا، جو اس ماضی میں اس سسٹم کا حصہ تھا، اور سسٹم کو اس نے کئی سال تک چلایا۔ اس وقت کے صوبائی وزیر بلدیات کے ساتھ مل کر، صوبائی سیکرٹری بلدیات کے ساتھ مل کر، اور جو لوکل لوگ تھے، جو پرائیویٹ لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو چلایا، اور اس سسٹم کے ذریعے ان ڈی جی صاحب نے، جو اس وقت موجودہ ڈی جی ہیں، پورے شہر کا نہ صرف انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، بلکہ سندھ حکومت کو اربوں روپے کا جو ریونیو ملنا تھا وہ بھی نہ مل سکا، جس کی وجہ سے آج مالی مشکلات کا شکار ہے سندھ گورنمنٹ۔ تو اس سسٹم کی باتیں کی جا رہی تھی کہ سسٹم کا خاتمہ ہوگا، لیکن صوبائی وزیر ہمارے جناب صوبائی وزیر بلدیات جناب مبین جمانی صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس مقبول باقر صاحب ابھی تک اس سسٹم کو کھاڑنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس سسٹم میں جو اب خرابیاں مزید پیدا ہو گئی ہیں، اس کے لیے آپ کو میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس میں تمام وہ ثبوت بھی موجود ہیں جو سسٹم ابھی تک قائم ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سرجانی کا علاقہ ہے کراچی میں، سرجانی ٹاؤن، بدنام زمانہ سرجانی ٹاؤن، جہاں بہت بڑے بڑے لینڈ گریبر بھی موجود ہیں وہاں، اور بڑے بڑے بلڈرز کی بھی وہاں انٹری ہے، اور بڑے پیمانے پر تمام کے تمام غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ اس میں پولیس کا شیلٹر بھی ان تمام لوگوں کو حاصل ہے، اور پھر ادارے کے لوگوں کا بھی پوری طرح سے ان کو شیلٹر حاصل ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو جو سرجانی ٹاؤن کی بلڈنگز اور جو مختلف جو دکانیں بنائی گئی ہیں، یا جو پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں، یا جو کچھ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تقریباً 30 سے زائد یہ پروجیکٹ ہیں، جن کی میں تصاویریں آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ تمام کے تمام یہ جو سرجانی ٹاؤن کے جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی ویڈیو میں، سب کے سب جو ہیں انلیگل ہیں۔ ان کی نہ تو این او سی لی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے نقشے جو ہیں منظور کیے گئے ہیں۔ انلیگل طور پر تمام یہ یونٹس تیار کیے گئے ہیں، ان میں اربوں روپے کی رشوت ان سے لی گئی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے اس میں ہے اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جناب مولانا سجاد صاحب کی بھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ سجاد صاحب بھی اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان تمام تصویروں کے ساتھ۔ اور پھر دوسرے جو ہیں سینئر انسپیکٹر ہیں ماجد علی صاحب کا بھی بڑا کردار ہے، جہاں ڈی جی صاحب کی این او سی اور آشیرواد ان کے ساتھ شامل ہے، وہاں ماجد صاحب اور جناب سجاد صاحب کی بھی پوری انوالومنٹ ہے۔ یہاں اربوں روپے کی کمیشن لی گئی ہے، اور اربوں روپے جو تھے وہ سندھ گورنمنٹ کے ریونیو میں جو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا ان نااہل اور کرپٹ افسروں کی وجہ سے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 ایسے یونٹ ہیں جو میں نے سروے کیے، اور سروے کرنے کے بعد ان کی تصاویریں بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں، جہاں ایک طرف یہ سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ سسٹم کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں اور سسٹم کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، لیکن سسٹم میں مزید خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ سسٹم کے لوگ تو روپوش ہو گئے، لیکن نیا سسٹم چلانے والے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہ جو 30 یونٹ ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں تمام نمبرز کے ساتھ پلاٹ کے نمبر بھی ہیں، بلڈنگز بھی ہیں، تمام چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویوز آپ نے دیکھا کہ یہ 30 سے زائد بلڈنگز تھیں جو بغیر نقشے کے، بغیر این او سی کے تعمیر کی گئی ہیں، اور اس سسٹم کے پیچھے، ان تمام غیر قانونی کام کے پیچھے وہ سسٹم موجود ہے جس سسٹم کے خلاف ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف پوری طرح سے کوشاں ہیں کہ سسٹم کا خاتمہ ہو، اور پھر صوبائی حکومت کا بھی دعویٰ ہے، لیکن صوبائی حکومت کے صوبائی وزیر اور وزیر اعلیٰ کا محض دعویٰ ہے، اس لیے کہ کرپٹ ڈی جی کو اس وقت انہوں نے کے بی سی اے میں تعینات کیا ہوا ہے، جس نے اس
جو ان ماضی کے ان کرپٹ لوگوں کو ہٹا کر نئے کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے پورا سسٹم. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بلڈنگز میں نے آپ کو دکھائی ہیں تقریباً 30 یونٹس ہیں سرجانی ٹاؤن میں, اور یہ تمام کے تمام یونٹس غیر قانونی اور بغیر این او سی کے بنائے گئے ہیں, اور ان میں مٹیریل بھی جو ہے وہ ناقص استعمال کیا گیا ہے جو کسی بھی وقت جو ہے یہاں انسانی علمیات ہو سکتے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو چلنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس سسٹم کے خلاف کچھ عملی اقدام ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس سسٹم کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے اپنی کوششیں اور جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ اس سسٹم کا خاتمہ ہو اور کراچی کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.